جلدی سے آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے الحمدللہ والسلام علی سید الانبیاء یا علی صحابی نبی جنتی جنتی صحابی نبی جنتی جنتی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر آمد مصطفیٰ تو زندہ نعرہ حیدری یا علی سلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و اللہ تبارک و تعالی کی ثنا کے بعد سامعین ذکر اللہ تبارک و تعالی کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں گے استعمال کے وقت اللہ شریف نے ہمیں اپنے حبیب کی یاد کری اور اس کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھے مل کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی صاحب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فذکرونی اذکرکم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور یہی بات ہے کہ صوفی محمد برکت علی رحمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو اللہ کا اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہوئے دیکھو تو فوراً سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے کیونکہ یہ قرآن مجید کا اٹل فیصلہ ہے اور اگر ہم یہاں پر آئے ہیں تو ہم اس کا اور اس کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں لیکن وہ اپنی شان کے مطابق وہ بھی ہمارا ذکر کر رہا ہے اور یہ جو ہم عمل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یہ صرف ہمارا عمل نہیں بلکہ یہ خود رب کائنات کا بھی عمل ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس کے نبی پر درود و پاک پڑھتے ہیں درود پاک پڑھتے ہیں اور یہی ہم یہاں پر پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں ہمارے ہاں اکثر محافل ہوتی رہتی ہیں اور میلاد شریف کا ہی تذکرہ کیا جاتا ہے لیکن میلاد منانے کے مقاصد کے ان کے حوالے سے کچھ بات کروں گا کہ یتلو علیہم آیاتک کہ وہ ان پر تمہاری آیتیں تلاوت کرے گا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور اس کتاب کی تعلیم سکھائے گا یعنی کہ اس نبی کے مبعوث فرمانے کا جو مقصد تھا وہ مقصد بیان کیا کہ اس کے آنے کی وجہ یہ ہے کہ اے اللہ یہ تیری قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے گا اور اس کی تعلیم سکھائے گا لیکن ہمارے ہاں ہم میلاد تو مناتے ہیں جو اس آیت کا پہلا حصہ ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا یہاں تک بیان کرنے کے بعد اس کے آگے سے جو اشعار اور نعتوں کا جو سلسلہ جاری ہوتا ہے وہ تو ہم سنتے ہیں بلکہ ہم یہ سننا جانتے ہیں پھر ہی ہمیں سنانے والے لوگ آتے ہیں اور یہ اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اسلام سے قبل اگر وہ تلوار چلانے کے اندر ماہر تھے تو جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو تب بھی اللہ تعالیٰ کے حبیب نے انہیں منبر رسول پر ہی بٹھایا نہ ہی ثنا خوانی کا کوئی مرتبہ دیا بلکہ انہیں ان کے ہاتھ کے اندر تلوار ہی تھامی جو جس کام میں ماہر تھا اسے وہی کام سر انجام دینے کی توفیق دی لیکن بالکل اسی طرح اگر کوئی ثنا خان ہے تو وہ ثنا خوانی کرتا ہے لیکن اگر کوئی خطیب ہے اس نے بھی آ کر میاں صاحب کے اشعار ہی پڑھنے ہیں تو ثنا خان میں خطیب میں کیا فرق رہ گیا اس سے بہتر تھا کہ ایک ثنا خان کو اور دعوت دی جاتی حضور جسٹس پیر محمد کرم شاہ لدھری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی محفل میں جاتے ہیں تقریر کرنے کے لیے اور آپ کا ٹائم ہوتا ہے 1 گھنٹہ لیکن 1 گھنٹے کے اندر جو آپ کے سامنے آپ کو سننے والے آئے ہیں وہ 100 افراد ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے بلکہ یہ سمجھے کہ پوری قوم نے آپ کو 100 گھنٹے دیے ہیں اس 100 گھنٹے میں آپ نے قوم کو کیا دیا کیا وہی اشعار پڑھ کے سنائے جو پہلے والوں نے سنائے تھے ان کے پلے کیا احادیث نبویہ ختم ہو گئی بالکل کہ جو ایسے ہی واقعات سنا دیے گئے یا اشعار پڑھ کے سنا کر ٹھیک ہے چلے گی ایسے کیسے لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے جو صرف اور صرف جن کا نظریہ ہوتا ہے کہ دنیا کو کمانا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ
العالم طبیب الدین، ایک عالم دین طبیب الدین، وہ دین کا ڈاکٹر ہے، وہ دین کا طبیب ہے۔ فرمایا والدرہم داء الدین، اور یہ جو پیسہ ہے درہم ہے یہ اس دین کی بیماری ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَذَبَتْ دَاءُ الدِّينِ وَإِذَا جَذَبَتْ طَبِيبُ الدَّاءِ، جب وہ طبیب اور ڈاکٹر خود جذب کرے گا بیماری کو تو فرمایا فَهُوَ غَيْرَهُ فَهُوَ يُدَاوِي غَيْرَهُ، تو پھر وہ دوسروں کا علاج کیا خاک کرے گا؟ جب وہ خود ہی بیماری کو اپنے گلے لگا رہا ہے تو وہ دوسروں کا کیا علاج کرے گا؟ صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو آنے کے مقاصد تھے ان کو جانے۔ یہ ہم میلاد مناتے ہیں، اکثر لوگ میلاد کے اوپر یہ پہاڑیوں کا سلسلہ بھی کرتے ہیں، پہاڑیاں بنا لی یا ویسے بت وغیرہ بنا لیے۔ صاحب اگر وہ یہ عمل آج فرانس نے کیا ہے تو ہمیں ان پر غصہ آتا ہے، لیکن اگر ہم یہ خود ایسا عمل کرتے ہیں تو ہمارا ایمان کیا کہتا ہے؟ کچھ سال پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایک فلم بھی بنی، اور ہمارے یہاں ادھر بدوار میں تو میں دارالعلوم میں پڑھتا تھا بینس میں، تب یہاں پر جلوس بھی نکالے گئے، اور اس کے بعد قاری صاحب نے اعلان کیا تھا کہ نماز جمعہ کے بعد 10 منٹ کے لیے ہر ایک بچہ ایک تصویر درود پاک کی پڑھا کرے گا۔ یہ سلسلہ جاری ہوا تھا۔ وہ اس لیے انہوں کا بھی یہی نظریہ تھا کہ ہم حضور کی زندگی لوگوں کے سامنے ایک فلم کی صورت میں پیش کریں۔ یہی نظریہ آج ہم لے کر کہ ہم اس حلیمہ سعدیہ کی یہ گلی بناتے ہیں، وہ یہ تصور پیش کرتے ہیں، وہ اگر یہ دوسرے یورپ لوگ والے کریں تو ہمیں ان کے خلاف غصہ آئے، ہم جلوس نکالے، جلسے کریں، لیکن اگر ہم خود کریں تو یہ ہمارا عاشق ہوتا ہے، یہ ہمارا عشق ہوتا ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے ہمارا؟ یہ ہم صرف اور صرف اپنی مرضی کا ایمان۔ اب اگر عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے، دین نے مختلف آپ کو اختیار بھی دیا ہے، لیکن بتا بھی دیا ہے کہ وہ گوشت کہاں تقسیم کرنا ہے، لیکن ہم اس میں کون سا حصہ زیادہ پسند کرتے ہیں؟ جو کہ دین نے یہ بتایا ہے کہ تم سارے کا سارا گوشت اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ صرف اور صرف وجہ کیا؟ جو ہمارے دل کو پسند آتی ہے بات ہم اسے ترجیح دیتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، آزماتا ہے کہ یہ میرا بندہ کرتا گیا ہے، یہی بات حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا بئس الطعام طعام الولیمہ، سب سے برا کھانا کھانوں میں سے ولیمے کا کھانا ہے۔ اس کی وجہ کیا بیان فرمایا اس میں اغنیاء یعنی کہ غنی لوگ ہیں، جو امیر لوگ ہیں ان کو تو بلایا جاتا ہے وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاء، لیکن جو فقیر لوگ ہیں، جو غریب ہیں، جن کو نکاح کی خوشی کے اندر کھانا کھلانا چاہیے تھا، فرمایا وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاء، ان کو ترک کر دیا جاتا ہے، ان کو کوئی بلاتا نہیں ہے۔ اور یہ جو آیات، یہ قرآن مجید کی جو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کا جو سلسلہ ہے، یہ آج ہمارا جو سب سے بہترین جو ذریعہ ہے یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے تو خطیب کا مسجد میں پہنچنے سے پہلے ہم مسجد میں آئیں اور اس سے آ کر دین کی باتیں سنیں۔ اگر آج ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں رہا تو کم از کم آج کے دور میں ہر گھر کے اندر ایک لڑکا اور ایک لڑکی دین کی عالم ہونی چاہیے۔ اور اس کے بارے میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا من عال جاریتین، جس نے دو بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، حتیٰ تبلغا، یہاں تک کہ وہ دونوں بالغ ہوں گے اور ان دونوں کی بھی شادی بھی کر دی گئی، فرمایا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین، قیامت کے دن وہ بندہ آئے گا میں وہو اور وہ بندہ کہاتین اس طرح ہوں گے۔ اور پھر راوی فرماتے ہیں وَزَمَّ أَصَابِعَهُ، حضور نے یہ انگلیاں ملا لی، ایسے کر دی جس طرح یہ ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، کل قیامت کے دن میرے اور اس بندے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں۔ یہ میلاد ہم کب منائیں گے؟ حضور نے فرمایا جو قرآن مجید کی آیت مقدسہ ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو فَاتَّبِعُونِی، تو میرے محبوب کی اتباع کرو۔ اتباع ہم کرتے نہیں، ان کا ذکر کر کے ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ اعلیٰ حضرت بھی بتا گئے ہیں کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یہ آج نیوز چینل پہ بھی آپ دیکھیں اکثر تجزیہ کر کے تجربے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ناموس رسالت کے جو واقعات آتے ہیں یہ ایسے ہی ذاتی دشمنی ہوتی ہے، بندے کو قتل کر کے اس کے اوپر یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ گستاخ تھا۔ یہ ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ صرف اور صرف ہماری ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ آج علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش کا دن بھی ہے، ان کے حوالے سے جو انہوں نے ہمارے لیے ایک شعر لکھا تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال۔
یہ عشق رسول کی جو روح تھی ہمارے اندر وہ نکالنے کے لیے یہ ایسی ہی صورت ہے جیسے آج فرانس والے کوئی عمل کریں تو ہمیں برا لگے، ہم خود کریں تو وہ ہمارے دل کی مرضی ہو تو وہ دین کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اگر اس کے ساتھ ناطہ جوڑ لیں تو پھر بہاریں ہی بہاریں ہیں۔ قرآن کے ساتھ دیکھ لیں، اگر قرآن کے ساتھ جو اس کے اوپر گلاب لپیٹا ہوتا ہے اس کے اوپر مٹی بھی پڑی ہو تو پھر بھی اسے چوما جاتا ہے کیونکہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ لیکن اس گلاب کی جگہ اگر ہم ہوتے، ہم اپنا ناطہ اس قرآن سے جوڑ لیں تو پھر ہماری جان کیا ہوگی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں خدا سے گفتگو کروں تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں خدا سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ جب میرا دل کرتا ہے کہ خدا مجھ سے کلام کرے تو میں پھر قرآن پڑھتا ہوں۔ لیکن ایسا میلاد کیا ہم نے منایا؟ ہم میلاد مناتے ہیں، لنگر تقسیم کرتے ہیں، ایسے بڑے بڑے جشن تو ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی جو اپنا کوئی بھائی ہے، کوئی خالہ ہے، جو پھوپھی ہے، ہمارے رشتہ دار ہم سے روٹے ہوئے ہیں، کیا ہم نے کبھی انہیں منانے کی کوشش کی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو بندہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ کیا ہم نے ایسا کرنے کی کوشش کی؟ لیکن جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے ہم لائٹیں اگاتے ہیں، بڑی چراغاں کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف 12 دن یا 1 مہینہ تک یہ سلسلہ ہمارا جاری رہتا ہے، لیکن جب یہ 1 مہینہ ختم ہوتا ہے تو پھر ہمارے گلیوں میں، ہماری سڑکوں پر وہی اندھیرا چھا جاتا ہے۔ کبھی کسی نے یہ خیال نہیں کیا کہ عشاء کے وقت کوئی نمازی جائے گا، ہمارے گھر کے باہر اگر کوئی نالی کا پائپ پھٹا ہوا ہے، اس کے کپڑے ناپاک ہونے کا خطرہ ہے تو یہ بھی کر دیا جائے، یہ بھی ایک میلاد کا طریقہ ہے۔ لیکن وہاں پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ میلاد کے دنوں میں ہم بڑی لائٹیں لگاتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ پورا سال اس کے گھر کے باہر اندھیرا ہو اور گزرنے والوں کو راستے کے اندر دقت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن حضور کا چرچا ہم کرتے ہیں، اس چرچا یہ نہ کبھی ختم ہوا نہ ہوگا، اور اس کا سلسلہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کل من علیہا فان، کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ یبقی وجہ ربک، اور باقی رہے گا وجہ ربک، اے محبوب تیرے رب کا وجہ قدرت۔ سبحان اللہ۔ ایک یہاں پر تبلیغ کرنے کا انداز بھی ہے، یہاں پر اور الفاظ بھی آ سکتے تھے کہ وجہ رب السماوات، کہ اس رب کا چہرہ باقی رہے گا جو تمام آسمانوں کا رب ہے۔ فرمایا رب الارض، یہ الفاظ بھی آ سکتے تھے کہ زمینوں کا رب باقی رہے گا، رب الاشجار، درختوں کا رب باقی رہے گا، رب النمل، چونٹی کا رب باقی رہے گا، یہ الفاظ آ سکتے تھے لیکن نہیں آئے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وجہ ربک، محبوب تیرے رب کا وجہ قدرت باقی رہے گا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جب تک اس دنیا کے اندر ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا باقی ہے قیامت نہیں آ سکتی، لیکن جب قیامت آئے گی تو ہوگا کیا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ تیرے رب کا وجہ قدرت باقی رہے گا۔ یہاں پر اگر رک کر دیکھا جائے تو وہ جو آیا مقدسہ ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ جب کوئی نہیں ہوگا، کوئی بھی نبی کرنے والا نہیں ہوگا، تب بھی خدا کی ذات باقی ہوگی، وہ اس وقت بھی یصلون علی النبی کر رہا ہوگا۔ اگر آج یہ تجزیہ کار یا ہمارے لوگ سیاستدان یا ہم لوگ اگر ذکر گھٹانا چاہیں تو یہ تو تب بھی نہیں رکے گا جب کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذکر کے ساتھ جا بجا قرآن مجید میں ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم، اے محبوب میں تمہیں دیکھتا ہوں حین تقوم، جب تم چلتے پھرتے ہو، وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، جب تم سجدہ کرنے والوں کے اندر چکر لگاتے ہو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح تہجد کے وقت اپنے صحاب کے محلے کے اندر گشت کیا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے میرے اصحاب کیا کر رہے ہیں، کون ہے جو اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کون ہے اس وقت جو سجدے میں ہے۔ اگر وہ مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں تو وہ آج ہمارے گھروں میں بھی تشریف لاتے ہوں گے، وہ آج بھی ہمارے اعمال کو دیکھتے ہوں گے، تو کیا ان کے دلوں کو سکون پہنچتا ہوگا ہمارے اعمال کو دیکھ کر؟ ایک بندہ ہے، اسے اپنی نمازوں پر بڑا یقین ہے، لیکن وہ نمازوں کے ساتھ ساتھ برائی بھی کرتا ہے، تو اس کی نماز ہی کس کام کی؟ فرض کر لیں ایک بندہ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، عصر کی نماز کے بعد اس نے تسبیحات پڑھی ہیں اپنے ہاتھوں کے اوپر، نماز پڑھ کے وہ گھر گیا، اسی ہاتھوں سے اس نے اپنا دودھ کا کاروبار کیا ہے، اس میں
پانی کی ملاوٹ کر دی ہے تو اس کی نماز کہاں گئی؟ نماز کا کیا فائدہ ہوا؟ سال کے بعد جلسہ کروا لیے، ٹھیک ہے، جنت مل گئی، سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ کیسے اعمال ہیں ہمارے؟ کیا یہ ہے وہ طریقہ؟ حضور کے آنے کے مقاصد کیا تھے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ اس کتاب کا جو علم ہے وہ ہمیں سکھایا جائے۔ اگر ہم نے اس کتاب سے ناطہ ہی توڑ دیا ہے تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلسے، پھر اس کے اندر جو اشعار سننے، دین کی بات ہی کوئی نہیں سنی، تو پھر کیا ہمارے بندے رہ جائے گا؟ اکثر لوگ ہمیں یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم سے بہتر دوسرے مسلک کے لوگ ہیں، وہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اگر یہ بھی دیکھا جائے تو ان کے جو جلسے جلوس ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی اتنی نعت خوانی والے رولے نہیں ہوتے، زیادہ سے زیادہ تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد علماء کے خطاب شروع ہو جاتے ہیں، جو سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پلے کچھ علم کی باتیں پڑتی ہیں، انہیں یاد بھی رہتی ہیں، اور جب ہمارے عام لوگوں کو آ کر باتیں سناتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ اس سے بڑا عالم دین کوئی نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں آدھی رات تک سنا خوانی ہوتی ہے، جب عوام سو جاتی ہے اس کے بعد خطیب صاحب آتے ہیں اور آپ کو سنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں قاری صاحب کے یہاں موجود ہیں کہ ایک مرتبہ قاری صاحب نے محض جمعۃ المبارک کے موقع پر ایک اعلان کیا تھا کہ ہمارے ہاں جمعۃ المبارک پر فضیلت کے موضوعات کے اوپر تو گفتگو کی جاتی ہے لیکن مسائل پر گفتگو نہیں کی جاتی۔ تب قاری صاحب نے اکثر جمعہ پر غسل اور وضو کے فرائض کو سر انجام دیا اور بتائے، ہمیں کافی ایسی باتیں تھیں جو ہمیں نہیں معلوم تھی، وہ ہمیں اس جمعہ میں معلوم ہوئی۔ سبحان اللہ۔ ایک تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ شرم کے مارے پوچھتے ہی نہیں، لیکن کچھ وہ پوچھنا بھی نہیں چاہتے اور نہ ہی وہ اس چیز کی زحمت گوارا کرتے ہیں۔ لیکن اس کی صحیح ترین وجہ کیا ہے کہ اپنے کوئی بھائی ہے، کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اسے دین کا علم ضرور سکھائیں، کیونکہ اس وقت دین کے اوپر طرح طرح کے حملے، ہر 2-4 ماہ کے بعد کوئی گستاخی ہو جاتی ہے، کوئی کسی کی شان میں کوئی بول دیتا ہے، کوئی کسی کی شان میں، اور ایک عمل اس سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث سن لیں۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی نماز جنازہ پڑھانے کی بعد تشریف لائے، تو جب اپنے حجرہ مبارک کے اندر تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آپ کے جسم کے ساتھ ہاتھ لگانے لگی اور چیک کرنے لگی کہ آپ کا جو لباس ہے وہ کیسا ہے۔ تو حضور نے فرمایا، عائشہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کی، حضور میں دیکھ رہی ہوں کہ باہر بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، لیکن آپ باہر سے آئے ہیں لیکن آپ کے کپڑے تو بالکل خشک ہیں، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور نے فرمایا، ہے عائشہ آج تم نے کون سا لباس پہنا ہوا ہے؟ عرض کی، حضور لباس تو میں نے اپنا ہی پہنا ہے، لیکن جو میں نے سر کے اوپر دوپٹہ لیا ہے یہ آپ کی یا ایھا المزمل والی چادر ہے۔ حضور نے فرمایا، ہے عائشہ یہ اسی چادر کی برکت ہے جو اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کی مجھ پر برسات ہے، وہ تمہیں اس چادر کی وجہ سے نظر آ رہی ہے۔ اور جب ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر گئے، اور حضرت انس فرماتے ہیں دعوت کے بعد اللہ کے نبی نے وہ اپنے ہاتھ مبارک دسترخوان کے ساتھ صاف کیے، فرماتے دعوت ہو گئی، وہ کچھ عرصہ گزر گیا، وہ جو دسترخوان تھا جب گندا ہوا تو ہم نے اسے استعمال کے لائق نہ سمجھتے ہوئے ہم نے اسے ساڑنے کے لیے تنور میں پھینکا، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ اس تنور نے بجائے اسے جلانے کے اسے مزید صاف کر کے باہر نکال دیا۔ وجہ کیا تھی؟ اسے کوئی ید اللہ والے ہاتھ لگے تھے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ جب وہ ہاتھ اس دسترخوان کو لگے تو وہ تنور کی آگ اس دسترخوان کو نہ ساڑے نہ جلائے، تو یہی ہاتھ ہمارے ساتھ بھی مسح ہونے کا ایک ہمیں عمل بتا کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مسلسل ہر روز 50 مرتبہ میری ذات پر درود پاک پڑھے گا، میں کل قیامت کے دن اس کے ساتھ مسافہ فرماؤں گا۔ کل قیامت کے دن جو بندہ اس ہاتھ کے ساتھ مسافہ کر لے گا تو کل قیامت کے دن اسے جہنم کی آگ بھی اس کا نقصان نہیں کر سکتی۔ اور حضور کا ذکر نہ کبھی مٹ سکتا ہے نہ مٹے گا۔ اس کا جو آپ کا نام ہے محمد، سب سے زیادہ تعریف کیے جانے والا، حالانکہ سب سے زیادہ تعریف تو خدا کی ہونی چاہیے جو کہ رب السماوات ہے، وہ رب ہے، لیکن ایک اس کا نبی ہے، اس کے نام کا یہ معنی کیوں کہ سب سے زیادہ تعریف کی جانے والا؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ نام ہم نے نہیں رکھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود تجدید فرمایا ہے۔ یہ وہ نام ہے، جب ہم تو دور کی بات، حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو انہوں نے بھی عرش پر یہ اسے لکھا ہوا پایا،
اور اس کی شان تب بھی بلند تھی، آج بھی بلند ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس میلاد کے حقیقی معنی کو سمجھ کر دین کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔